بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 147 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کے بارے میں علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اعجاز قرآن کے بارے میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن فی نفسی ہی معجز ہے اور کوئی انسان اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ اعجاز قرآن کی وجوہ کے بارے میں ان کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں کہ اعجاز قرآن کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے قرآن معجز ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک طبقے کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کی وجہ قرآن میں موجود وہ اچھوتا نظم ہے جو اپنے مطالعے، مقاطع اور فواصل میں عرب کے نظم و نثر کے مختلف ہے، یعنی اس کا جو نظم و نثر ہے وہ عرب کے نظم و نثر سے کے بالکل مختلف ہے، اس طرح کا اسلوب نہیں ہے، ایک اچھوتا نظم ہے، ایک اچھوتے الفاظ ہیں جو عرب کے نظم و نثر میں نہیں پائے جاتے، تو یہ اعجاز قرآن کی وجہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کی وجہ الفاظ قرآن کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اور ترتیب اور ترکیب میں عمدگی ہے، اور اس وجہ سے قرآن کریم معجز ہے، کیونکہ قرآن کریم بلاغت کے اس مرتبے پر فائز ہے جس کی مثال نہیں ملتی، تو لہٰذا قرآن کے اعجاز کی وجہ الفاظ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے اور ترتیب اور ترکیب میں عمدگی ہے، یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے بعض علماء کی یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس کے تناقض سے خالی ہونا اور دقیق معانی اور ان غیبی امور پر مشتمل ہونے میں ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ تناقض سے خالی ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی قرآن کریم میں، معانی دقیق ہیں اور وہ غیبی امور ہیں، ان غیبی امور کی خبریں دیتا ہے قرآن کریم جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کی وجہ ہے۔ چوتھی رائے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن کی وجہ قرآن میں موجود وہ ظاہری خوبیاں اور بہترین مثالیں ہیں جو ہر صورت کے آغاز، مقاصد اور خاتمے میں پائی جاتی ہیں، یعنی قرآن کریم نے جو صورت کا آغاز کرتے ہوئے، مقاصد بیان کرتے ہوئے اور اس طرح صورت کا خاتمہ کرتے ہوئے جو بہترین مثالیں دی ہیں، جو ظاہری خوبیاں پائی جاتی ہیں ان میں، وہ اعجاز قرآن کی وجہ ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے علماء کی کہ اعجاز قرآن کی وجہ یہ ہے۔ یہ جو رائے ہے، چوتھی رائے، کہ اعجاز قرآن میں جو ظاہری خوبیاں پائی جا رہی ہیں اور جو بہترین مثالیں ہیں ان کی وجہ سے قرآن کریم معجز ہے، تو ان حضرات کے جو قول ہے اس کا مدار جو ہے، ان حضرات کے قول کے مطابق اعجاز جو ہے اس کا دار و مدار تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الفاظ میں فصاحت، نمبر 2 معانی میں بلاغت، نمبر 3 انوکھے نظم کی شکل، یہ تین چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے قرآن کریم جو ہے وہ معجز ہے۔ آراء العلماء فی الاعجاز بعد ان اجمع العلماء على اعجاز القرآن بذاته وعلى عدم استطاعت احد من البشر الاتيان بمثله اختلفت آراؤهم في وجه اعجاز القرآن على آراء يرى بعضهم ان وجه الاعجاز في القرآن وهو ما اشتمل عليه من النظم القريب المخالف لنظم العربي ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله۔ الثاني ويرى بعض الآخر أن وجه الإعجاز إنما يكمن في فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وجودة سبكه إذ هو في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها، ويرى آخرون أن الإعجاز في خلوه من التناقض واشتماله على المعاني الدقيقة والأمور الغيبية التي ليست بمقدور البشر ولا في استطاعتهم معرفتها، كما أنه سليم من التناقض والتعارض۔
وهناك من يقول إن وجه الإعجاز هو ما تضمنه القرآن من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كل سورة، والمعول عليه عندهم ما يلي: الأول الفصاحة في الألفاظ، الثاني البلاغة في المعاني، الثالث سورة النظم البديع۔ علماء کرام کی اعجاز قرآن کے بارے میں علماء کرام کی آراء۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ علماء کے اس بات پر اجماع کے بعد کہ قرآن فی نفسہ معجز ہے، وعلی عدم استطاعت احد من البشر، اور کوئی انسان اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ اعجاز قرآن کی وجہ کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہیں۔ نمبر ایک، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اعجاز قرآن کی وجہ قرآن میں موجود وہ اچھوتا نظم ہے جو اپنے مطالع، مقاطع اور فواصل میں عرب کے نظم و نثر کے مختلف ہے۔ ویرا بعض الآخر، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اعجاز قرآن کی وجہ جو ہے وہ انما یکمن فی فصاحت الفاظہ و بلاغت عبارتہ، کہ اعجاز قرآن کی وجہ الفاظ قرآن کی فصاحت، اس کی عبارتوں کی بلاغت اور اس کی ترتیب و ترکیب کی عمدگی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ قرآن کی بلاغت جو ہے وہ اس بلند مرتبے پر فائز ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ فی الدرجۃ العلیٰ من البلاغت التی، اس بلند مرتبے پر فائز ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ وَيَرَى آخرون، اور بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے تناقض سے خالی ہونے، دقیق معانی اور ان غیبی امور پر مشتمل ہونے میں ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں، وَلَا فِي اسْتِطَاعَتِهِمْ مَعْرِفَتُهَا، اور نہ ہی ان کا جاننا اس کی قدرت میں ہے، جیسا کہ یہ قرآن جو ہے وہ تناقض اور تعارض سے محفوظ ہے۔ وَهُنَاكَ مَن يَقُولُ، اور کوئی یہاں یہ کہتا ہے کہ اعجاز قرآن کی وجہ قرآن میں موجود من المزایا الظاہرۃ والبدائع الرائقۃ فی الفواتح، قرآن میں موجود وہ ظاہری خوبیاں اور بہترین مثالیں ہیں جو ہر صورت کے آغاز، مقاصد اور خاتمے میں پائی جاتی ہیں۔ ان حضرات کے ہاں اعجاز کا دار و مدار جو ہے وہ درج ذیل چیزوں پر ہے: الفصاحت فی الالفاظ، الفاظ میں فصاحت، البلاغت فی المعانی، معانی میں بلاغت، سورۃ النظم البدیع، انوکھے نظم کی شکل۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی وجہ کے بارے میں جو علماء کی آراء ہیں وہ تقریباً 4 آراء ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک جو ہے وہ اعجاز قرآن کی وجہ جو ہے وہ اچھوتا نظم ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک اعجاز قرآن کی وجہ الفاظ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے اور اس کی ترتیب و ترکیب میں عمدگی ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک قرآن کے اعجاز کی وجہ تناقض سے خالی ہونا ہے، دقیق معانی اور غیبی امور پر مشتمل ہونا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک اعجاز قرآن کی وجہ ظاہری خوبیاں اور بہترین مثالیں ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے فی نفسی معجز ہونے کے بارے میں علماء کا کیا مسلک ہے؟ نمبر 2، اعجاز قرآن کے بارے میں علماء کی چوتھی رائے اور اس کا مدار کتنی چیزوں پر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔